الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے دوست نے پوچھا، حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اور تاریخ گواہ ہے، کتابیں ایسے لوگوں کے واقعات سے بری پڑی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا اور انہیں ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس عاشق رسول کی سٹوری سنیں گے، ان عاشق رسول کا تذکرہ سنیں گے کہ جنہوں نے 4.5 سال کے عرصے میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ کیا۔ کون سا درود پاک پڑھا، کس طرح پڑھا، کتنی تعداد میں پڑھا اور اس کی برکتیں انہیں کیا ملی، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس نے درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے اسے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیدی ابو المواف شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قوم حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اے شاذلی، تم بروز قیامت میرے 1 لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سے اعمال کے سبب مجھ پر اتنا کرم ہوا؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب تم پر یہ کرم ہوا، تمہارے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب تم پر یہ کرم ہوا، تم کثرت سے درود پاک کے نذرانے ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے گئے، سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک شخص نے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت، میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت، اگر کوئی شخص 1 مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے، وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ عمل کون سا ایسا کرتے ہیں، آپ وظیفہ ایسا کون سا پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت رب کریم نے آپ کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کی ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صلہ، یہ ہے انعام درود پاک کی کثرت کرنے کا کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ دیکھیں، وہ عاشقان رسول کہ جو یہ نیت کرتے ہیں کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ان میں اور عام شخص میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام بندہ کتنا درود پاک پڑھ لے گا، 1 تسبیح پڑھ لے گا، 313 پڑھ لے گا، 1000 پڑھ لے گا، 2000 پڑھ لے گا، لیکن جو عاشقان رسول اپنی زندگی میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر ان کا درود پاک دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک میرے جاننے والے بھائی کہ جن کا تعلق خوشاب سے ہے، ان کی مجھے چند دنوں پہلے کال آئی، میں مصروف تھا، کال اٹینڈ نہیں کر سکا، تو پھر فراغت کے بعد میں نے واٹس ایپ آن کیا۔ جب واٹس ایپ آن کیا تو ان کا میسیج دیکھا، میسیج پڑھا تو اتنا زبردست میسیج تھا کہ جسے پڑھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے جھوم اٹھا۔ میسیج میں لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ان کو کال کی کہ مبارکباد پیش کروں، میں نے ان کو کال کی، مبارکباد پیش کی، بڑے خوش ہوئے وہ، ماشاءاللہ عز و جل۔
پھر میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، میں نے کہا جناب ماشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے شہر میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس سے یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ اس نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہو، اور آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مکمل ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے کیسے نیت کی، کب نیت کی، کس طریقے سے درود پاک پڑھا، کون سا درود پاک پڑھا، کتنے عرصے میں آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہوا، اور اس 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی آپ کو برکتیں کیا ملی، مجھے یہ بتائیں تاکہ عاشقان رسول کو بتایا جائے، تاکہ حضور کے امتیوں کو بھی آپ کی بہار سنائی جائے، تاکہ وہ بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے لکھ کر، اللہ کی رضا کے لیے لکھ کر مجھے سینڈ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2013 سے ہی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کراچی میں تھا تو میں نے آپ کا ویڈیو بیان سنا جو کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر تھا۔ تب سے میں نے نیت کی کہ میں زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ الحمدللہ کوئی کم و بیش 5 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی، اور تفصیلاً بیان تھا غالباً 26 منٹس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور تقریباً 2,64,000 ویورز نے اس کو دیکھا، تقریباً 2,64,000 اس ویڈیو کی ویوز میں نے دیکھے، اب پتہ نہیں کتنے ہوں، شاید پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت زیادہ عاشقان رسول نے یہ نیت کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ میری مصروفیت بڑھ گئی تھی، درس نظامی میں ان دنوں کر رہا تھا، تو میں نے چینل تو پراپر نہیں بنایا تھا، لیکن ایک دوست ہیں کلیم اللہ اتاری، عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ، ان کا اپنا اسٹوڈیو ہے، تو ان کے اسٹوڈیو میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ فراغت ہے اس لیے چینل بنایا ہے، اور ذہن بھی تھا میرے اساتذہ کرام کی طرف سے بھی یہ احکامات تھے، ترغیب تھی کہ بھئی اب آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، تو دین کی خدمت کے لیے ہی، درود پاک کی خدمت کرنے کے لیے ہی، اور دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہی یہ چینل بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی چینل پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تفصیلاً ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل، چند دنوں میں میں ریکارڈ کروں گا، اس میں کوسچن آنسر بھی ہوں گے، اس میں وہ کچھ ہوگا کہ جسے سن کر آپ کو بہت لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور آپ کی نیت بنے گی، اور ایک ایسا انرجی بوسٹ ملے گا کہ آپ ہزاروں کے تعداد میں اللہ نے چاہا تو درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے، اور اللہ نے چاہا آپ کو بھی شرف حاصل ہوگا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ان بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو سنی اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شروع میں نے 10,000 مرتبہ میں روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علی محمد تقریباً 80 لاکھ میں نے اسی درود پاک کو ہی پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو میں نے جس درود پاک کی زیادہ کثرت کی ہے وہ ہے درود خضری، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اس درود پاک کو میں نے زیادہ پڑھا ہے، اور میں نے یہ درود پاک 1 کروڑ مرتبہ 4.5 سال کے عرصے میں کمپلیٹ کیا۔ 4.5 سال کے عرصے میں میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی مجھے برکتیں کیا ملی، کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، مجھے 2 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، 2 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ رمضان المبارک میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں یہ عاشقان رسول جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو اتنی زیادہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جس کی برکت سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان پر خصوصی شفقتیں فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں تشریف لائے، اور پھر کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبی شریف علیہ صاحب کی صلاۃ والسلام میں جا رہا ہوں،
اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملتے ہیں، مجھے ریسیو کرتے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ بچپن میں ہی 3 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور درود پاک کی برکتیں جو مجھے ملی، کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو میری پوری نہ ہوئی ہو، کوئی خواہش ایسی ہے نہیں کہ جو میری پوری نہ ہوئی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں درود پاک کی کثرت کی ہی برکت ہے کہ میں پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، میں تنگ دستیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، میں پریشانیوں کا شکار بالکل ہوتا ہی نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی میری حاجت ہو غیب سے ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بہت سخت ضرورت تھی، اور کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پیسے جتنی مجھے حاجت تھی اتنے پیسے کمرے میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ پیسے آئے کہاں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو درود پاک کے کثرت کرنے والے ہیں نا، ان پر ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سمجھے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ درود پاک کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب وہ تنگ دستی میں مبتلا ہوئے، جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، کسی بڑی مصیبت کا شکار ہوئے، تو جب انہوں نے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ کریم نے انہیں ان تنگ دستیوں سے نکال دیا، ان کی پریشانیاں دور فرما دی، ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ پیسے آئے کہاں سے۔ اور کہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت مجھے یہ ملی کہ الحمدللہ میرا بیٹا 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور نہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بلکہ درود پاک کی بھی کثرت کرتا ہے۔ میرا دوسرا بیٹا وہ 9th میں پڑھتا ہے، 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی ہے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتی ہے۔ میرا اور چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ میری زوجہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتی ہیں، اور تقریباً 21 سے 22 لاکھ مرتبہ درود پاک وہ پڑھ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ایک بزرگ کا قول پڑھا تھا کہ درود پاک پڑھنا، یہ درود پاک کی کثرت، یہ بندے کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، کہ 7 پشتوں تک اس کا فیض چلتا ہے۔ آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میری نانی اماں جان درود پاک کی عاملہ تھیں، بہت درود پاک پڑھتی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جب جاتے نانی اماں جی کے گھر تو ان کے نا ایک ٹین کا ڈبہ ہوتا تھا، پرانے زمانے میں جیسے گھی کے ڈبے ہوتے تھے، تو اس میں نا درود پاک کی کاپیاں ہوتی تھیں۔ تو میں دیکھتا تھا درود اکبر، درود لکھی، درود ہزارہ، مختلف درود پاک کی کتب ہوتی تھیں۔ میں سوچتا تھا اتنا بڑے درود پاک وہ پڑھتی تھی، ماشاءاللہ۔ اور یہ درود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے درود پاک کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، یہ میری نانی اماں کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں درود پاک پڑھا ہی اتنا ہے، اتنا درود پاک پڑھا ہے کہ الحمدللہ اب ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی نسلوں تک درود پاک کا فیضان چل رہا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کی نسلوں تک درود پاک کا فیضان چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی درود پاک پڑھنے والے ہیں، یہی تو برکت ہے کہ ان کی اولاد بھی درود پاک پر لگ گئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان کی اولاد کی بھی کامیابیاں ہی مقدر بنے گی۔ تو اے عاشقان رسول، آپ بھی یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یقین مانیے کہ یہ نیک بننے کا سب سے آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی نا، یقین مانیں پھر آپ کے اوقات فضولیات میں نہیں، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور فضول گوئی اور ایسے غلط جو ہے نا وہ کاموں میں نہیں گزریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کے ہاتھوں میں کاؤنٹر تسبیح ہوگی اور دن بھر ایک ہی وظیفہ ہوگا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے بھی یہ شرف حاصل ہو کہ زندگی میں وہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کاؤنٹر تسبیح پر درود پاک پڑھے، گھین کر درود پاک پڑھے، جتنا درود پاک پڑھے اسے لکھ لے، ہفتے بعد، مہینے بعد ٹوٹل کرتا رہے، تاکہ اسے اندازہ ہوتا رہے کہ کتنی تعداد میں وہ درود پاک پڑھ چکا ہے اور اس کی منزل کتنی دور ہے، تاکہ وہ تعداد بڑھائے اور جلد ہی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اگر آپ بھی درود پاک کی کوئی بہار مجھے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں اور چاہتے ہوں
کہ اس بہار کو عاشقان رسول کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ انہیں بھی ترغیب ملے اور وہ بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے بنے۔ تو میں نمبر اپنا انشاءاللہ ویڈیو میں دوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، کال سے گریز کیجیے گا، میری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ واٹس ایپ پر مجھے اگر ہو سکے تو تحریراً سینڈ کیجیے گا، نہیں تو وائس کر دیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مجھے مناسب لگا تو اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا شرف عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔